السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پہلی ویڈیو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی، جس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کسی بہن بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری پلے لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو مکمل تفصیلات کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش زندگی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کو مکمل تفصیلات کے ساتھ جان سکیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل عیسیت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشتے خاک سفید بحیثیت کے چشمہ نسیم کے پانی سے گوندھی گئی، یہاں تک کہ سفید مٹی کی مانند ہو گئی جس کی بڑی روشنی تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور وادیت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ النور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کر لے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمل کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ پھر یہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ پھر یہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے حمل میں جمعہ کے دن منتقل ہوا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ نے اس نور کو پاک صاف رکھنے کے لیے ان کے آباؤں کو کفر و شرک اور زنا جیسی گندگی سے دور رکھا۔ اسی نور کی وجہ سے آپ کے آباء و اجداد نہایت خوبصورت تھے اور خاندان کی طرح سے بھی اچھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مشرق اور مغرب میں پھرا، میں نے بنو ہاشم کے خاندان سے افضل خاندان نہیں دیکھا۔ آپ وہ مقدس ذات ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا۔ اس پر کسی شاعر نے خوب کہا ہے، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، رب نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ اگر آج میرا نبی نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ملتی ہے اور سورج آپ ہی کے نور سے چمک رہا ہے، اور آپ وہ ذات ہیں جب آدم علیہ السلام نے غلطی کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ ہی کے وسیلے سے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفحات حسینہ کی خبر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میرے نبی نے خوب اپنی زبان سے فرمایا کہ میں نبی آدم کے بہترین خاندان سے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا، بس میں سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے آپ کے بارے میں خوب کہا ہے، کرتاس کے چہرے پر ایک نام لکھا میں نے، اس نام کی خوشبو سے ہر چیز معطر ہے، اس نام کی کنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور
بہنوں، جب بھی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنو تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کی بدولت آپ کو بہت سا اجر اور ثواب مل سکتا ہے۔ اور وہ پھر آپ کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے وہ آپ کا مثل پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے تو حضور اقدس 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت ابھی آسمان پر ستارے نظر آ رہے تھے۔ اس وقت پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، گویا کہ سجدے میں تھے۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بختوری کی طرف خوشبودار و خستہ کیے ہوئے تھے۔ چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح، نورانی آنکھیں قدرت الہی سے چمک رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کے دنیا میں تشریف آوری کی خبر ہوئی تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ یہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا۔ پوچھے تم کس حال میں ہو؟ ابو لہب نے جواب دیا میرے تمام مال رائیگاں کے سوائے ایک کے، وہ یہ کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈیوں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، اور اس کا بدلہ یوں ہے کہ مجھے کچھ مقدار پانی مل جاتا ہے جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں کہیں ہو جاتا ہے، اور یہ سب آپ کے صدقے سے ہے، ورنہ کافروں کا کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ستاروں نے تعظیم کے لیے جھک کر سجدہ کیا، اور ان کے نور سے زمین روشن ہو گئی۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ مشرقہ کے رہنے والوں کو مکہ، شام کے قصری، روم کے محل نظر آنے لگے۔ پھر آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ نے تمام کافروں کو نہایت نرمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے اللہ کی اطاعت کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ ہر روز فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ لو شوق سے نام محمد کا کرو چرچا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر طلب ہے تم کو جنت کی تو تھام لو دامن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب یہ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ میرے اسلامک پیارے بہن اور بھائیوں، علم شیئر کرنے کا مقصد آپ اس پر عمل کر سکیں، اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریے گا۔ خدا حافظ۔